تمام اہل اسلام کو کائنات کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی ماہ رمضان کی چاند رات مبارک ہو۔ دوستو آج اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیے گا، کیونکہ آج قدرت آپ کو وہ دینے جا رہی ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہوئے قبروں میں چلے گئے۔ آج یکم رمضان کی وہ مبارک رات ہے جس کے ساتھ نوچندی جمعرات کا ایسا طاقتور پہرا لگ چکا ہے کہ اب رزق کو آپ کے گھر آنے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ برسوں بیت جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ایسا وقت دوبارہ نہیں آتا کہ جب پہلا روزہ بھی ہو، پہلی جمعرات بھی ہو اور رمضان کی پہلی چاند رات بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات آسمان دنیا پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور وہ جمعرات کی رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے وہ دستے زمین پر اتار دیے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں رزق کی چابیاں اور خوشیوں کے پروانے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 3 تسبیحات بتانے جا رہا ہوں جن کا عدد، جن کی طاقت اور جن کا وقت اگر آپ نے میچ کر لیا تو میں دیوار پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ آج رزق آپ کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گا بلکہ دروازے توڑ کر اندر آئے گا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ لوگ جو غریبی کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ لوگ جن کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، آج کی رات آپ کا مقدر بدلنے والی ہے۔ وہ کون سا ایسا خفیہ کلمہ ہے جو اگر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر صرف 100 بار پڑھ لیا تو اللہ آپ کے پچھلے 70 سال کے گناہ ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں؟ اور وہ کون سی ایسی چنگاری ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو جلا کر راکھ کر دے گی؟ بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ذرا ٹھہریے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج رات شیطان کو جب زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا تو اس نے آخری وقت میں آپ کے لیے کون سا جال بچھا دیا ہے؟ وہ کون سی ایسی ایک غلطی ہے جو اگر آپ نے آج کی رات کر لی تو آپ کا یہ سارا وظیفہ، آپ کی یہ ساری محنت زیرو ہو جائے گی؟ میں اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد وہ خطرناک غلطی بتاؤں گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ رات بار بار نہیں آئے گی۔ جب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے عرش کے فرشتوں نے تھام رکھا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا راز ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اس کلمے کو پڑھنے کا ایک خاص وقت اور ایک خاص کیفیت ہے۔ اگر وہ کیفیت آپ کو مل گئی تو آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ وہ راز کیا ہے وہ میں دوسرے اور تیسرے وظیفے کے درمیان فاش کروں گا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ تیسرا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں گا کہ جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو کیسے غیب سے رزق کے فرشتے آپ کے نام کا رجسٹر کھول لیتے ہیں۔ دوستو یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یکم رمضان کی اس پہلی جمعرات کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یکم رمضان کے لیے جمعرات کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک عظیم اشارہ ہے۔ جمعرات وہ دن ہے جب کائنات کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جب اللہ کی رحمت اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک طرف آپ کے پچھلے پورے سال کے اعمال کا رجسٹر اللہ کے سامنے کھلا ہے اور دوسری طرف رمضان کی پہلی چاند رات کی برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، اس کے اعمال میں کچھ کمیاں تو ہیں لیکن یہ میری رحمت کی پہلی رات میں مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ دوستو آج کی یہ رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے بھی زیادہ بھاری ہو سکتی ہے، کیونکہ آج نوچندی جمعرات کی وہ پر اسرار طاقت بیدار ہو رہی ہے جو صدیوں کے مقدر کو چند گھنٹوں میں بدل لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات کی تسبیح کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی کی تقدیر میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ آج کی رات آسمانی دنیا سے وہ خاص لہریں اٹھ رہی ہیں جو صرف ان کے لیے ہیں جو بیدار ہیں۔ وہ لوگ جو غفلت میں سو رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ آج ان کے سروں کے اوپر سے کتنا بڑا خزانہ گزر رہا ہے۔ میں آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف عرش الہی کا طواف کرے۔ وہ 3 وظیفے جو میں اب آپ کے سامنے کھولوں گا وہ کوئی عام وظائف نہیں ہے، وہ اسم اعظم کی وہ چابیاں ہیں جو بند راستوں کو موم کر دیتی ہیں۔
दोस्तों आज की रात यकम रमज़ान सूरज निकलने के बाद अगर आपने ये अमल कर लिया तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे गैब से ऐसे असबाब बनेंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। रिस्क ऐसे आएगा जैसे पहाड़ों से सैलाब उतरता है और सुकून ऐसा मिलेगा जैसे प्यासे को जिंदगी मिल जाए। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मैं वो पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसके पीछे आपकी तमाम परेशानियों का हल छुपा है। अब हम उस रूहानी सफ़र के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ कामयाबी और कामरानी है। लेकिन वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल इस बात पर गवाही दे रहा है कि आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे? अगर हाँ तो समझ लें कि आपकी कबूलियत का सफ़र शुरू हो चुका है, क्योंकि यकम रमज़ान की ये पहली जुमेरात सिर्फ उनको मिलती है जिनका इंतखाब अल्लाह खुद फरमाता है। आपका इस वक्त इस वीडियो पर होना कोई इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह का बुलावा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस रब के सामने अपने हाथ फैलाते हैं ताकि हमें वो खाली हाथ ना लौटाए। ऐ मेरे रब, ऐ कायनात के अकेले मालिक, आज रमज़ान की ये पहली अजीमुल शान नौचंदी जुमेरात है। तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे आजिज बंदे आज तेरे सामने अपनी झोलियां फैलाकर बैठ गए हैं। मौला, हमने सुना है कि रमज़ान की पहली रात तू अपनी रहमत के 70,000 पर्दे हटा देता है। मौला, हमने सुना है कि आज की रात तू पुकारता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। ऐ अल्लाह, हम तेरे हजूर हाजिर हो गए हैं। आज हम तन्हा नहीं, आज हम सब मिलकर तुझसे वो मांगने आए हैं जो तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ गैब से रिस्क देने वाले रब, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मौला, इस रमज़ान के सदके, इस नौचंदी जुमेरात की बरकत से उनके रिस्क के वो दरवाजे खोल दे जो कभी बंद ना हो। हमें अपनों के सामने और गैरों के सामने कभी रुसवा न करना। या शाफी मुतलिक, जो हस्पतालों में तड़प रहे हैं, जिनकी बीमारियां ला इलाज हो चुकी हैं, जिनके घरों में बूढ़े माँ बाप बीमारी की वजह से परेशान हैं, ऐ मौला, इस पहली सहरी और अफ्तारी के सदके उनको ऐसी शिफा अता कर कि बीमारी का नामो निशान मिट जाए। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिनकी गोदियां खाली हैं उन्हें नेक औलाद अता कर, जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें हिदायत दे, जिनकी बेटियां घरों में बैठी नेक नसीब का इंतजार कर रही हैं, मौला गैब से उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, आजकल हम बहुत परेशान हैं, दिलों में खौफ है, जहनों में इंतशार है। हमें वो सुकून अता कर दे जो सिर्फ तेरे जिक्र में है। हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। मौला, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर तूने ना सुना तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? ऐ अल्लाह, आज रमज़ान की इस पहली नौचंदी जुमेरात को हमारे नाम बख्तों वाले रजिस्टर में लिख दे। हमारी तौबा कबूल कर ले। हमारी आंखों के इन आंसुओं को गवाह बना दे कि हम तेरे ही मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, जितने हाथ इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए उठे हैं या जितने लोग कमेंट्स में आमीन लिख रहे हैं, मौला उन सब की दिली मुरादें पूरी फरमा। किसी को इस रमज़ान में खाली हाथ न भेजना। हमारी इस दुआ को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल मंजूर फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम इस रूहानी सफ़र के उस पहले मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से तकदीर के बंद दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। ये वो कलिमात हैं जिनके बारे में मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान में यानी तराजू में इतने भारी होंगे कि कायनात की हर चीज़ इनके सामने हल्की पड़ जाएगी। ज़रा सोचिए, वो कलिमात जो रब्बे जुल जलाल को सबसे ज़्यादा महबूब है, जब वो आपकी ज़ुबान से इस नौचंदी जुमेरात की खामोशी में निकलेंगे तो अर्शे इलाही पर आपके नाम की कैसी धूम मचेगी। अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करना दरअसल अपनी आजिज़ी का एतराफ़ है, और जब बंदा कहता है कि पाक है वो अल्लाह अपनी खूबियों के साथ, तो अल्लाह फरमाता है कि ए फरिश्तों, देखो मेरा बंदा मेरी पाकी बयान कर रहा है, अब मैं इसके रिस्क को भी हर नापाकी और तंगी से पाक कर दूंगा। दोस्तों, कुछ अरसा पहले की बात है, एक शख्स जो मुआशी तौर पर इतना टूट चुका था कि उसे अपनी अगली मंजिल नजर नहीं आ रही, वो हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक गया था, कर्ज का बोझ पहाड़ बन चुका था और अपनों की नजरें तीर बनकर चुभती थीं। एक दिन जब वो टूटे हुए दिल के साथ मुसल्ले पर बैठा तो उसे ये एहसास हुआ कि मैं तो उन दरवाज़ों पर जा रहा हूँ जो खुद मोहताज है, मैं उसके पास क्यों नहीं जाता जो खजानों का मालिक है। उसने इन्हीं कलिमात को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। वो चलते फिरते उठते बैठते बस यही पुकारता रहता। उसका यकीन इतना कामिल था कि उसे महसूस होने लगा जैसे उसके गिर्द की हवा बदल गई है।
پھر ایک دن اچانک غیب سے ایک ایسا راستہ کھلا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک ایسا کاروبار، ایک ایسی ڈیل اس کے سامنے آئی جس نے نہ صرف اس کا قرض اتارا بلکہ اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج وہ سینکڑوں گھروں کا چولہا جلا رہا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ان کلمات کی وہ طاقت تھی جو جب سچے دل سے نکلتی ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی خدمت پر معمور کر دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو یہ کامیابی کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے ان کلمات کو اس خاص تعداد اور اس خاص ترتیب میں پڑھا تھا جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت سے لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن وہ کیلیبریشن نہیں کر پاتے جو عرش کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو عام لوگ کرتے ہیں۔ اس وظیفے کی کامیابی کا ایک ایسا سیکرٹ کوڈ ہے جو میں دوسرے وظیفے سے پہلے آپ کو دوں گا تاکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ براہ راست قبولیت کے درجے تک پہنچے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کا وہ سمندر ہے جس میں ڈوبنے والا کبھی پیاسا نہیں رہتا۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے اندر سے وہ منفی لہریں ختم ہوتی ہیں جو رزق کو روکتی ہیں۔ یاد رکھیے گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور یہ کلمات وہ ہیں جو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں، چاہے آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی یہ نوچندی جمعرات ان گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور آپ کا دامن اللہ کی رحمت سے بھر جائے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اس پہلے وظیفے کو آپ نے کس طرح اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آج رات یکم رمضان کے پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو تنہائی میسر ہو، آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں پوری توجہ اور کامل یقین کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھیے تسبیح پڑھتے وقت آپ کا دل اللہ کی عظمت کے نور سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں حرکت کریں گی آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی تنگی کے تالے ٹوٹ رہے ہیں۔ 100 کی یہ تعداد ایک ایسی چابی ہے جو آج کی اس مخصوص گھڑی میں ہر اس دروازے کو کھول دے گی جو برسوں سے آپ پر بند تھا۔ لیکن دوستو یہ تو صرف پہلا مرحلہ تھا، ابھی وہ طاقتور وظیفہ آنا باقی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ کلمہ جو اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو دوستو آپ کی پریشانیاں کیا چیز ہیں؟ اس دوسرے وظیفے کا نام سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن اسے پڑھنے کا طریقہ پہلے وظیفے سے بالکل مختلف ہے۔ دوستو اب ہم اس روحانی منزل کے اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں انسان کی اپنی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ دراصل ایک چابی ہے جو عرش کے خزانوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں اس موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب ہر طرف اندھیرا ہے، اب کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اگر آج آپ بھی اسی کیفیت میں ہیں تو خوش ہو جائیے، کیونکہ یہ کلمات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوستو ذرا لفظوں پر غور کریں، لا حول ولا قوت، یعنی نہ تو گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھ میں ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت، مگر وہ جو اللہ کی طرف سے آ جائے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ اللہ تھام لے اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ایک شخص کو چاروں طرف سے دشمنوں اور قرض داروں نے گھیر لیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی عزت کیسے بچائے۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ اس کے پاس اپنی جان بچانے کا بھی کوئی ظاہری راستہ نہیں تھا۔ اس نے جب اپنے وقت کے ایک کامل بزرگ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسے صرف یہی ایک کلمہ تھما دیا اور کہا کہ جب تک تم یہ پڑھتے رہو گے تم اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ اس نے ان کلمات کو اپنی سانسوں میں بسا لیا، وہ ہر اس لمحے میں یہ پڑھتا جب اسے ڈر لگتا، جب اسے فکر ہوتی۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ وہ دشمن جو اسے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے تھے وہ خود بخود ایک دوسرے سے الجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ قرض جس کا بوجھ اسے سونے نہیں دیتا تھا غیب سے ایسے اسباب بنے کہ اسے ایک ایسی جگہ سے مال ملا جہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ ان کلمات کی تاثیر تھی کہ جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جب آپ اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ اپنی طاقت آپ کے حق میں استعمال فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس دوسرے وظیفے کا اثر تبھی شروع ہوتا ہے جب آپ اسے ایک خاص روحانی کنیکشن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کے یہ کلمات سیدھے عرش الہی تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس طریقے میں ذرا بھی غلطی کی
تو آپ کی زبان تو ہل رہی ہوگی مگر اثر نہیں ہوگا۔ وہ باریک سا نکتہ کیا ہے وہ میں اس وظیفے کی تعداد بتانے کے فوراً بعد واضح کروں گا تاکہ آپ کا یہ عمل ضائع نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص غمگین ہے، پریشان ہے، اسے ذہنی سکون نہیں مل رہا۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دل سے وہ سارا بوجھ اتار دیتا ہے جو آپ کو تھکا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو شیطان کو آپ کے قریب آنے سے روک دیتا ہے۔ آج یکم رمضان کی یہ پہلی نوچندی جمعرات جب شیطان پہلے ہی قید ہے، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے نفس پر وہ فتح حاصل کر لیں گے جو آپ کو پورا سال نیکیوں پر قائم رکھے انشاءاللہ۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے اس دوسرے طاقتور وظیفے کو کس طرح انجام دینا ہے۔ آج کی اس مبارک گھڑی میں پہلے وظیفے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے ذہن میں لانا ہے اور اللہ کی طاقت کا تصور کرتے ہوئے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رہے تعداد 100 ہونی چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 100 کا عدد ایک ایسی فریکوینسی ہے جو آج کے اس نوچندی جمعرات کے ساتھ مل کر آپ کی ہر مشکل کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو اپنے دل پر ایک سکون کی چادر اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے آخری اور سب سے نازک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ تیسرا وظیفہ جو آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو دھو کر آپ کے لیے رحمت کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ استغفار کی ایسی قسم ہے جسے سن کر آپ کا دل تڑپ اٹھے گا، لیکن وہ کیا ہے اور اس کا تعلق آپ کی ان دعاؤں سے کیسے ہے جو برسوں سے ادھوری ہیں، اسے جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آخری وظیفہ ہی اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دوستو اب ہم اس روحانی سفر کے اس آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں جسے کامیابی کی معراج کہا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کی پاکی بیان کر لی، ہم نے اللہ کی طاقت کا سہارا لے لیا، لیکن اب باری ہے اس رکاوٹ کو ہٹانے کی جو برسوں سے ہماری دعاؤں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، وہ ہماری اپنی چھوٹی بڑی خطائیں ہیں جو کبھی کبھی اللہ کے فضل کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ استغفار وہ جادوئی چابی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، میں آسمان سے بارشیں برسا دوں گا، میں تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت دے دوں گا۔ آج کی یہ پہلی نوچندی جمعرات اور رمضان کی یہ پہلی خوشبو، اگر آج آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو یقین مانیے کہ آنے والا پورا سال آپ کی زندگی کا سنہرا ترین سال بن جائے گا۔ دوستو ایک وقت کی بات ہے، ایک نوجوان جس کی زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، وہ اتنا بدقسمت ہو چکا تھا کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ کام بگڑ جاتا۔ گھر میں بے برکتی تھی، والدین پریشان تھے اور اس کا اپنے دل کا سکون چھن چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اب اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک رات جو رمضان کی ایسی ہی ایک مبارک رات تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنے رب کو منا کر دیکھوں۔ اس نے کسی کو بتائے بغیر تنہائی میں مصلی بچھایا اور سچے دل سے استغفار شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بار پڑھ رہا ہے، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر یہی کلمات تھے۔ کہتے ہیں کہ ابھی سحر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ اس ایک رات کی توبہ نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اس کے بعد اس کے رزق کے وہ راستے کھلے کہ لوگ حیران رہ گئے، اس کے بگڑے ہوئے راستے سنور گئے اور آج وہ معاشرے کا ایک معزز اور خوشحال انسان ہے۔ دوستو یہ طاقت ہے استغفار کی جو گناہوں کے کوئلے کو نیکیوں کے ہیرے میں بدل دیتی۔ لیکن استغفار پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ صرف زبان سے لفظ ادا کر رہے ہیں اور آپ کا دل کہیں اور ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ میں ابھی اس وظیفے کی تعداد بتانے کے ساتھ ساتھ وہ خفیہ طریقہ بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی توبہ اسی لمحے عرش پر قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی اس آدھے گھنٹے کی محنت کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کلمات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں تیری طرف لوٹ آیا تو اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے جتنا ایک ماں کو اپنے بچھڑے ہوئے بچے پر آتا ہے۔ آج رمضان کی پہلی رات ہے، آج یکم رمضان کی پہلی جمعرات ہے، آج اللہ کی رحمت کا جوش عروج پر ہے۔
اگر آج آپ نے اپنے رب کو منا لیا تو رزق کی تنگی، بیماری، جادو ٹونا اور ہر بلا سے آپ ایسے دور ہو جاؤ گے جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اب دوستو نوٹ کر لیجئے کہ اس تیسرے اور آخری وظیفے کو آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے۔ ان دونوں وظائف کے بعد جو میں نے پہلے بتائے، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلانا ہے جیسے کوئی فقیر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ اپنی نظریں جھکا کر اپنی تمام خطاؤں کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 100 کی تعداد جب پوری ہوگی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کا دل نور سے بھر گیا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے نامہ اعمال کو صاف کر دے گی اور اب آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ براہ راست قبولیت کے درجے تک پہنچے گی۔ دوستو یہ تھے وہ 3 طاقتور وظائف جو آج کی اس مبارک نوچندی جمعرات اور یکم رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یقین جانیے یہ وہ موتی ہیں جنہیں اگر آپ نے سچے دل سے چن لیا تو آپ کی زندگی کی تقدیر بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ دعا ہم مل کر مانگ چکے ہیں اور میرا کامل یقین ہے کہ اس وقت فرشتے ہمارے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں اور ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آج کی یہ رات، یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے، اس لیے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خاموشی سے مصلے پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ کہیں سفر میں ہیں تو دل ہی دل میں ان تسبیحات کا ورد شروع کر دیں۔ آج کی رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کیونکہ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے برکتوں، رحمتوں اور رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنائے۔ اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو سے کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی پریشان حال کی زندگی سنور جائے اور اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آپ کے لیے اسی طرح کے قیمتی موتی لاتا رہوں گا تاکہ ہم سب مل کر اس مبارک مہینے کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس عظیم رات کی قدر کیجیے گا۔ اللہ حافظ نگہبان، اور آپ سب کو ایک بار پھر رمضان کی پہلی چاند رات اور نوچندی جمعرات بہت بہت